محب اور محبوب کی الگ الگ تعریف مشکل ہے۔ محبت کے رشتوں سے دونوں ہیں، کسی کی کسی پر فوقیت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مقام محبوب اور مقام محب سے کم تر یا برتر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ہی ہستی دوسرے کے دم سے ہے۔ دنیاوی رشتوں میں محب اور محبوب کا تقابل ناممکن ہے۔ حقیقت کی دنیا میں تو اور بھی ناممکن ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اسے باعث تخلیق کائنات فرما دیا۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، اور محبوب اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس تسبیح بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے زندگی اور زندگی کے مشاغل وقف فرماتے ہیں۔ تو جناب میں حضرت واصف علی واصف کے مزار کے اندر آ گیا ہوں، اور یہ مزار جو ہے حضرت واصف علی واصف کا بہاولپور روڈ ہے۔ یہ چرے کے آگے ایک بہاولپور روڈ جو ہے جاتا ہے، اس کے بالکل اوپر یہ مزار ہے جو حضرت واصف علی واصف کا مزار ہے۔ تو ہم ان کے اندر آئے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے نا اس کا مزار حضرت واصف علی واصف کا مزار دکھاتا ہوں۔ کافی خوبصورت بنایا ہے اور کافی پیارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا اور صوفی شاعر بھی تھا۔ تو ان کا نام بھی صوفیانہ لوگوں میں کافی مقام پہ ہے۔ تو ان کے جو شاعر ہیں وہ سارے کے سارے صوفیانہ شاعر اور جو ہے دینی شاعر ہیں، اور ان کے کافی کلام جو ہے وہ پڑھے گئے ہیں۔ جو بھی سنگر ہیں پاکستان کے، انہوں نے کافی ان کے کلام جو ہیں وہ سارے پڑھے ہیں، اور کافی پیارے اور عشق کے جو ہے کلام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے دین کے متعلق ہی سارے جو ہے نا شاعر اور ان کے کلام میں موجود ہیں آج بھی۔ اور میں آج حضرت واصف علی واصف کے مزار پہ آیا ہوں، اور ہم نے یہاں پہ دعا مانگی اور ان کو سلام پیش کیا۔ تو آپ کو میں مزار کا اندر سارا جو ہے منظر وہ بھی دکھاتا ہوں، اور ان کا جو قبر کا اصل تویز ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم ان کی جو ہے زندگی کے بارے میں اور ان کی شاعری کے بارے میں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے، آپ ان کی زندگی اور احوال کے بارے میں بھی جانیے، اور ان کے شاعر وغیرہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور ان کی جو ہے اندر کا قبر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ حضرت واصف علی واصف 15 جنوری 1929 تا 18 جنوری 1993 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف اور کالم نگار اور مسلم صوفی تھے۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو شاہپور خوشاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ملک محمد عارف کا تعلق وہاں کے قدیم اور معزز ایوان قبیلے کی ایک ممتاز شاخ خاندان سے تھا۔ مستند تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایوان قوم کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کی، اور جون 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نانا کے پاس جنگ چلے آئے، اور وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے، اور جوانی میں قائد اعظم کے زیر نگرانی امرتسر میں مسلم لیگ کے کام کر چکے تھے۔ آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ بقیہ تعلیم آپ کو جنگ میں دلوائی جائے۔ جنگ میں دوران تعلیم آپ کے جوہر خوب کھلے، اور ایک شاندار تعلیم کیریئر کا آغاز ہوا۔ میٹرک 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ سے کیا۔ اس وقت بورڈ کی بجائے امتحان پنجاب یونیورسٹی لیا کرتی تھی۔ آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے بعد ایف اے گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جنگ سے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اس امتحان میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج جنگ سے پاس کیا، اور اس مرتبہ بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کیا۔
بعد ازاں ایم اے انگریزی ادب میں داخلہ لیا۔ اس دوران میں آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ وہ اسکول اور کالج میں ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی بھی تھے۔ سن 1948 میں آپ کو ہاکی میں حسن کارکردگی پر کالج کلر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کالج کی مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس کالج کی انہی گوناگوں سرگرمیوں کی وجہ سے 1949 میں آپ کو ایوارڈ آف آنر دیا گیا۔ 27 ستمبر 1954 میں آپ کو ویسٹ پاکستان پولیس ٹریننگ کا اعزازی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، جس میں آپ کی ٹریننگ اور خدمات کو سراہا گیا۔ 3 جون 1954 کے پنجاب گزٹ کے مطابق آپ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا، مگر طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے میلان کی وجہ سے سرکاری نوکری کو درِ خوڑ متنازع سمجھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد آپ نے ریگل چوک لاہور میں واقع ایک پنجابی کالج میں پرائیویٹ کلاسوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بعد ازاں پرانی انارکلی کے پاس نابا روڈ پر لاہور انگلش کالج کے نام سے اپنا تدریسی ادارہ قائم کیا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت واصف علی واصف صاحب انڈیا بریلوی میں شاہ نیازی احمد چشتی قادری کے آستانہ عالیہ سے بیعت کے 1959 میں زائرین کا ایک وفد امیر خسرو کے عرس پر دہلی پہنچا۔ اس دوران میں بریلی میں خانقاہ نیازیہ پہنچے اور آپ کے سجادہ نشین محمد حسن میاں سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ 1962 کی بات ہے۔ کالج میں باقاعدگی سے لنگر چلتا تھا اور خاص بات یہ بھی تھی کہ طالب علموں کے علاوہ ہر آنے والے کو چائے پیش کی جاتی اور آپ اکثر ان کے ساتھ چائے نوشی میں شریک ہو جایا کرتے۔ کالج میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اصحاب کی آمد و رفت رہتی۔ ان میں ادیب، شاعر، بیوروکریٹ، وکیل، ملنگ اور فقراء درویش اور طالب علم اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ مختلف اخباروں اور جرائد میں آپ کلام چھپوایا کرتے۔ چند اصحاب کے اصرار پر یہ کلام جمع کیا گیا اور عارف نوشاہی سے کتابت کرائی گئی تو آپ کی پہلی تصنیف منظر عام پر آئی۔ یہ 1978 کی بات ہے کہ مجموعہ کلام کا نام شب چراغاں رکھا گیا تھا۔ اس میں آپ کے لاہور انگلش کالج کے زمانے کی ایک نہایت پرشکوہ اور جلال و جمال سے مرکب فوٹوگرافی بھی تھی۔ اس کی تقریب رونمائی میں آپ کے بہت سے عقیدت مند اور اہل علم حضرات شامل ہوئے۔ اس کے بعد رشد و ارشاد کا ایک علمتناہی سلسلہ چلا۔ یہ دور انتہائی مصروفیت اور محنت کا دور تھا۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تو گفتگو نے محفل کا روپ اختیار کر لیا۔ مختلف مقامات پر محفل جمنے لگی۔ شروع میں محفل کی باقاعدہ شکل لاہور کے مشہور اور مصروف مقام لکشمی چوک میں بننی شروع ہوئی۔ اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں واقع فزیکل ٹریننگ کے ادارے میں محترم نیازی مرحوم کے ہاں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پر 1000 راتیں آپ نے خطاب کیا۔ مختلف موضوعات پر لوگ سوالات کیا کرتے اور آپ ان کے جواب دیا کرتے۔ بعد میں یہ سلسلہ آپ کی قیام گاہ 22 فردوس کالونی گلشن راوی پر شروع ہوا۔ 1984 میں آپ کو ایم اے کالج لاہور کی مجلس اقبال کے ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا اور ایک محفل وہاں بھی جمی۔ چیدہ اہل علم اور اہل قلم اصحاب نے آپ سے مختلف سوالات کیے۔
اس کی روح در روح روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوئی تو قارئین کی اکثریت نے اصرار کیا کہ واصف صاحب کی تحریر کا کوئی باقاعدہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ تب آپ نے نوائے وقت کے لیے ایک کالم لکھنا شروع کیا۔ پہلا کالم محبت کے نام سے اور عنوان شائع ہوا۔ ندرت کلام اور تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دینی اور دنیاوی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ کو مستجاب پایا۔ اور آپ کی وفات پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ عظیم لوگ بھی مرتے ہیں مگر موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ یوں تو آپ نے 18 جنوری 1993 بمطابق 22 رجب 1415 کی عیسیٰ پہر کو اس دار فانی سے آنکھیں موند لی، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علم اور عرفان کا نور ہر سو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور پھیلتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا اصل مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا، یعنی استحکام پاکستان اور اسلام کی نشاط ثانیہ۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے سفر میں کامیاب ہونے والے سے بدر جہاں بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی زبان ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہتے جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ آپ حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حکومت نااہل ہو سکتی ہے، غیر مخلص نہیں۔ ملک سے مخلص ہونا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ملک سلامت رہے گا تو حکومت قائم رہ سکتی ہے، اس لیے حکومت ہمیشہ مخلص ہی ہوتی ہے۔ حزب اختلاف حکومت کو غیر مخلص کہتا ہے اور حکومت اپنے مخالفوں کو وطن دشمن کہتی ہے۔ جو انسان 10 سال سے زیادہ عرصے سے ملک میں رہا ہو اور وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ جس کے ماں باپ کی قبریں اس ملک میں ہیں وہ گردار نہیں۔